له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فوز بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فوز بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سامعین کرام و حاضرین جمعہ پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے
کہ جس نے ہماری اور آپ کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے دنیاوی و اخروی دونوں زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے تعلیمات کا اچھا خاصا ذخیرہ قرآن و سنت کی شکل میں پیش کیا۔ بعدہ درود و سلام ہو جملہ انبیاء اور رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب احمد محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں پر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، ان نعمتوں کو کاغذ کے حوالے کرنا چاہے، ان نعمتوں کو صفحے قرطاس پر قلم بند کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی باڈی کے اعضاء میں غور و فکر کرے، جسم کے اعضاء میں غور و فکر کرے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، دماغ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خود قرآن مجید میں بتایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں یا پوری شریعت میں اللہ رب العزت نے کسی بھی نعمت کے عطا کرنے کے بعد احسان نہیں جتلایا۔ ہم نے تمہیں 2 کان دیے، احسان کیا، 2 آنکھیں دی، تم پر احسان کیا، تمہیں خیر و شر کی تمیز دی، تم پر احسان کیا۔ ایسی باتیں کہیں پر بھی نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک نعمت دی، اس پر احسان جتلا دیا، جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ نعمت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العزت نے مومنین پر، ایمان والوں پر انہی میں سے ایک رسول بھیج کر کے ان پر احسان کیا۔ ہم نے انہی میں سے ان کے درمیان ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تزکیہ کے لیے، خیر و شر کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم نے ایک رسول ان پر بھیج کر کے ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ نبی کی بعثت، نبی کی ذات ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس بنیاد پر اپنے نبی کی تاریخ پڑھنا، اپنی نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، نبی کے روزمرہ زندگی کے بارے میں جاننا، نبی کے شب و روز کو جاننا، نبی کی سنتوں کو جاننا، ان کی سوانح عمری سے، ان کی سیرت طیبہ سے واقف ہونا ہم مومنوں کی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اعلان کیا گیا تھا کہ سیرت النبی کا موضوع شروع کیا جائے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم 2-3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، عرب کے جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں، یعنی اللہ کے رسول کی ولادت سے پہلے عرب کا ماحول کیا تھا، دینی حالت کیا تھی، اجتماعی حالت کیا تھی، معاشرتی حالت کیا تھی، اقتصادی حالت کیا تھی، صنعتی حالت کیا تھی، معاشی حالت کیا تھی، اور ان کی اخلاق و کردار کیا تھے۔ یہ چیزیں انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ان کے دینی، اجتماعی اور معاشرتی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ عرب میں اور جزیرت العرب کے آس پاس گزشتہ اور سابقہ بہت ساری امتیں بستی تھیں۔ مختلف ادیان و مذاہب کے ماننے والے لوگ وہاں پر آباد تھے، لیکن ان کی حالت یہ تھی
کہ جتنے سارے ادیان و مذاہب کے ماننے والے وہاں پر موجود تھے، تمام کے تمام لوگ اپنی اصلی حالت، اپنی اصلی دین کو کھو چکے تھے. جو ان کی اصلی تعلیمات تھی اسے دوری اختیار کر چکے تھے، اور ان کے اندر کفر و شرک، بدعت و خرافات، بت پرستی، قبر پرستی، باطل عقائد و نظریات اور خود ساختہ رسوم و رواج کی بہتات تھی. انسانیت کو زندہ رکھنے کے احساسات مردہ ہو چکے تھے، ہمدردی و غم خواری کے دروازے بند ہو چکے تھے. گویا کہ عرب کی دینی، اجتماعی و معاشرتی زندگی کافی خراب ہو چکی تھی. چوری، ڈاکہ زنی، شراب نوشی، قمار بازی، جوا، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے اور بچیوں کو زندہ درگور کر دینا تقریباً ان کے تمام قبائل میں، تمام طبقات میں یہ بات عام تھی. یعنی عرب کے جو اس وقت کے قبیلے تھے ان کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں. اور لیکن وہاں کا ایک طبقہ اشراف تھا، نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا طبقہ تھا، جو بہت ساری برائیوں سے محفوظ تھے، بہت ساری اخلاقی گراوٹوں کے شکار نہیں ہوئے تھے. ان میں مرد اور عورت کے تعلق سے خاصا ترقی تھا. حالت یہ تھی عورتوں کے تعلق سے خاص طور سے اس وقت عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، لیکن طبقے اشراف میں عورتوں کو خود مختاری حاصل تھی. انہیں فیصلہ کرنے کا حق دیا جاتا تھا، ان کی بات مانی جاتی تھی، اور ان کا ادب و احترام کیا جاتا تھا. ان کی تحفظ کے لیے کبھی کبھی تلواریں نکل آتی تھیں. عورتوں کا اتنا مقام اونچا تھا اس قبیلے میں کہ اگر کوئی عورت چاہتی تو تمام کے تمام قبیلوں کے درمیان صلح کرا دیتی، اور اگر چاہتی تو سب قبیلوں کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا دیتی. اور خاص بات یہ کہ وہ طبقہ اشراف میں خاص طور سے جو قریش کا طبقہ تھا اس میں حالت یہ تھی کہ جو عورت اور مرد کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے تھے وہ نکاح کی بنیاد پر ہوتے تھے. نکاح، آج کل کے نکاح یعنی ولی کی زیر نگرانی میں نکاح ہوتا تھا. کسی عورت کو یہ حق نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے جب چاہے، جہاں چاہے، جس سے چاہے نکاح کر لے. اور آج حالت جب ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو آج ہمارے مسلم بچیاں زمانے جاہلیت سے بھی آگے 2 قدم نکل چکی ہیں. آج مسلم بچیاں عشق و محبت کے نام پر، پیار کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر جب چاہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں، جس سے چاہتی ہیں نکاح کر لیتی ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہیں. یہ رواج زمانے جاہلیت میں بھی نہیں تھا. جو طبقہ اشراف میں تھا، طبقہ اشراف کے لوگ، جو سرداروں کا طبقہ تھا، شریف زادوں کا جو طبقہ تھا، ان کے اندر یہ بیماری نہیں تھی جو آج یہ بیماری ہمارے مسلم سماج میں موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں، ان پر نگاہ رکھیں، ان کی نگرانی کریں، انہیں ایمان کی اہمیت، عقیدے کی اہمیت، توحید کی اہمیت ان کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں، اور ان کے سامنے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو پڑھ کر کے انہیں بتائیں کہ یہ ہے ایمان کی چاشنی، یہ ہے ایمان کی اہمیت، یہ ہے ایمان کی حلاوت. اور اسی طرح جو وہاں کا طبقہ اشراف تھا، عزت دار لوگوں کا طبقہ، اور جو دوسرا طبقہ تھا اس میں مرد اور عورت کے تعلقات کی کئی صورتیں تھیں. ہم صورتوں کو بیان نہیں کرنا چاہتے، کئی صورتیں تھیں. ان صورتوں کو بدکاری،
بے حیائی، زناکاری، فحاشی، ان کے علاوہ دوسرا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی طرح اس وقت کا ایک رواج تھا کہ ایک آدمی بغیر کسی تحدید کے، بغیر کسی پابندی کے جتنی عورتوں سے چاہتا نکاح کر لیتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ ایک آدمی اپنے نکاح میں لے آتا۔ باپ کے طلاق دینے پر یا باپ کی وفات پا جانے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، گویا کہ، اور یہ طلاق کا اختیار صرف مردوں کو تھا۔ ایک مرد چاہتا تو اپنی عورت کو چھوڑ سکتا تھا، لیکن ایک عورت اپنے مرد کو چھوڑنا چاہتی خلا کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے تو چھوڑنے کی مجاز نہیں تھی، نہیں چھوڑ سکتی تھی، گویا کہ نکاح و طلاق کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ خلاصے کلام یہ کہ عرب کے جاہلی معاشرے کی اجتماعی، دینی اور معاشرتی زندگی کافی خراب ہو چکی تھی۔ جہالت اپنی تنابیں تانی ہوئی تھی، خرافات دور دور تک تھے، انسانیت سسک رہی تھی، عورتوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، عورتوں سے پتھر اور مٹی جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ حالات تھے عرب کے جاہلی معاشرے کی، یعنی دینی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے حکومت کی حالت یہ تھی کہ حکومت اپنی رعایا سے خزانے بھرنے اور دشمن کے خلاف فوج اکٹھا کرنے میں لگی رہتی تھی۔ یہ دینی، اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی حالت تھی عرب معاشرے کی جاہلیت کے دور کے۔ اسی طرح آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی اقتصادی حالت کیا تھی۔ اقتصادی حالت یعنی معاشی حالت۔ وہاں کی اقتصادی حالت یہ تھی کہ اہل عرب کے نزدیک تجارت ہی اپنی ضروریات زندگی کے حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تھی۔ یعنی تجارت ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے تجارت۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رفت کے لیے امن و سلامتی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ امن و سلامتی کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی راستہ محفوظ ہو۔ اور وہاں کے جزیرے عرب کی حالت یہ تھی کہ حرمت والے مہینوں کے علاوہ کسی بھی مہینے میں راستے محفوظ نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی تجارتی قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ اپنے شہر سے دوسرے شہر مال لے کر کے جا رہا ہے، لوگ لوٹ لیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے قافلوں کو، تجارتی قافلہ چاہے جا رہا ہے یا آ رہا ہے، راستے میں اچک کے لوٹنے والے ان قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ تھی وہاں کی اقتصادی حالت۔ اسی طرح صنعتی حالت کے بارے میں وہاں کی کاریگری کیا تھی؟ کاریگری یہ تھی کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی مختلف شکلیں تھیں۔ چمڑے کی دباغت وغیرہ کر کے مختلف شکلیں تھیں، لیکن یہ صنعتی کارخانے، یہ صنعت کی چیزیں یمن اور شام کے متصل علاقوں میں تھے۔ اور جو مکہ کا ایریا ہے، جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، اندرون عرب یعنی جو عرب کا اندرونی حصہ ہے، وہاں پر کھیتی باڑی اور جانوروں کے پالنے کا تھوڑا رواج تھا۔ یہ تھی، اور عورتیں، عرب کی ساری عورتوں کا کام سود کاٹتی تھی، اور حالت یہ تھی، مشکل یہ تھا کہ سارا مال و متاع جنگ و جدال کی نظر ہو جایا کرتا تھا۔ مال اکٹھا کرتے، لڑائی ہوتی، سارا مال ختم، فقر و فاقہ، بھوکمری عام بات تھی، اور لوگ بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم رہا کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر وہاں کے اجتماعی حالت، معاشی حالت، اقتصادی حالت اتنی خراب تھی، اتنی بری عادت و اطوار کے لوگ تھے،
عقل سلیم کے خلاف بات کرنے والے لوگ تھے، برے اخلاق تھے، سب کچھ تھے، پھر بھی اللہ رب العزت نے اس شہر میں اس ماحول میں اپنے نبی کو کیوں پیدا کیا ہو؟ یہ سوال ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اجتماعی حالت کیا تھی، کتنے برے اخلاق و کردار کے حامل تھے، کتنی خراب چیزیں اور خراب بات ان کے درمیان عام تھی، اقتصادی حالت سے بھی کمزور تھے، معاشی حالت سے بھی کمزور تھے، صنعتی حالت سے بھی کمزور تھے، بہت کچھ خسیس اور رذیل عادتیں ان کے درمیان موجود تھیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ان کے درمیان کیوں مبعوث کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت ساری تاریخ والوں نے، اہل علم نے یہ بات لکھا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے اندر بہت ساری کمیاں تھیں، بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن ان کے اندر کچھ ایسے اخلاق فاضلہ تھے، اچھے اخلاق تھے، اچھے اخلاق و کردار تھے، اچھے عادت و اطوار تھے کہ جن کو سن کر کے انسان دنگ رہ جاتا ہے، حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس شہر میں اپنے نبی کو مبعوث کیا۔ کیا تھے وہ اخلاق؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس شہر میں مبعوث کیا، کیوں پیدا کیا؟ سب سے پہلی چیز ہم اب ان کے کچھ اخلاق کا ذکر کرتے ہیں جو بنیاد بنا، اہل علم کے مطابق جو بنیاد بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس شہر میں پیدا کیا۔ پہلی چیز جود و سخاوت، فیاضی، غربا، فقراء اور مساکین کی مدد کرنا ان کی ایک خاص صفت تھی۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ سخت ٹھنڈی میں بھوک مری کے زمانے میں اگر کسی کے یہاں کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی ایک سواری کے علاوہ، اپنی ایک اونٹنی کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا، ایک اونٹنی، اور اسی پر اس کی زندگی کا اور اس کے گھر والوں کی زندگی کا انحصار ہوتا، اسی سے سب کچھ گھر چلتا، وہ اس آدمی پر جود و سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور رات میں اٹھ کر کے اپنی اونٹنی کو مہمان کے لیے ذبح کر دیتا۔ یہ تھی ان کے ہاں جود و سخاوت۔ یہ صفت صحابہ کرام میں بھی موجود تھی، اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام میں بھی موجود تھی۔ اور اپنے گھر کی راکھ، اپنے گھر کے کوئلے پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے گھر کی راکھ زیادہ ہے، ہمارے گھر میں کوئلے زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھر کھانا زیادہ پکتا ہے، ہمارے گھر مہمان زیادہ آتے ہیں۔ یہ تھی جود و سخاوت۔ شراب نوشی کو فخر سمجھتے تھے، یہ نہیں کہ شراب پینا اچھی بات ہے، بلکہ اس لیے فخر کرتے تھے کہ شراب کی حالت میں جود و سخاوت کرنا، فیاضی کرنا، اپنے مال کو لٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک انسان نشے کی حالت میں اور مال کو لٹاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے شراب نوشی پر بھی فخر کرتے تھے، جوئے پر فخر کرتے تھے اور اسے جود و سخاوت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جوا کھیلتے تھے، جود و سخاوت سمجھتے تھے۔ کیوں؟ جوا کھیلنے میں جو مال حاصل ہوتا، جو نفع حاصل ہوتا، اسے فقراء اور مساکین پر خرچ کر دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شراب اور جوئے کی نفع کا انکار نہیں کیا، شراب اور جوئے کے نفع کا انکار نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ شراب میں اور جوئے میں فائدہ ہے، تھوڑا فائدہ ہے، شراب میں اور جوئے میں تھوڑا فائدہ ہے، لیکن اس کا نقصان، اس کا گناہ فائدے سے زیادہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تھوڑا فائدہ ہے، تو اسی فائدے کے لیے وہ لوگ شراب اور جوئے کا استعمال کرتے تھے۔ پہلی خوبی کیا ہوئی؟ جود و سخاوت۔ دوسری خوبی وفائے عہد، یعنی عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ وفائے عہد و پیمان کو پورا کرنا۔
یہ ان کے اخلاق فاضلہ میں سے تھا، یعنی عہد و پیمان کو اور وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے، اپنی جان کی بازی لگانے پڑے، اپنی اولاد کی قربانی دینے پڑے، اپنے گھر کو برباد کرنا پڑے، پھر بھی وعدے کو پورا کرتے تھے، وعدے کو نبھاتے تھے، جس سے جو وعدہ کرتے تھے، جس سے جو عہد و پیمان کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ یہ ان کی خوبی تھی۔ تیسری خوبی عزت نفس، خودداری اور غیرت مندی، اس میں بھی کافی بڑھے ہوئے تھے، کسی کے ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف سے کوئی بات ہو جائے جس میں ذلت کی بو آتی ہو فوراً جنگ چھیڑ دیتے تھے۔ یہ ان کی خوبی تھی۔ یہ بساتے خود اچھی چیز ہے، لیکن اس میں تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہی کام اسلام نے کیا، کیونکہ ان خوبیوں میں تھوڑی سی اصلاح کر دی اور انسانیت کے فائدے کے لیے یہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اور چوتھی خوبی عزائم کی تکمیل، عزائم کی تکمیل، یعنی جس چیز کا ارادہ کر لیتے تھے، جس چیز کا عزم کر لیتے تھے اور اس کو اپنی عزت کا، اپنی شرف کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے، یعنی اس چیز کو پورا کر کے چھوڑتے، کوئی رکاوٹ بیچ میں حائل نہیں ہونے دیتے۔ یہ تھا ان کے عزائم کی تکمیل، جو سوچ لیتے، جو ٹھان لیتے، جس چیز کو عزت کا ذریعہ سمجھتے، ایسی تو انہوں نے کیا۔ اسلام کے خلاف پہلے کتنی کٹر تھے، اسلام کے خلاف کتنے کٹر تھے، اپنے آبا و اجداد کے دین کو کتنی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے اسلام میں عزت سمجھا، اسلام کو نجات کا ذریعہ سمجھا، تو اسلام کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور بہت ساری خوبیاں تھیں ان کی، اور اسی طرح ان کے اندر سادگی تھی، ناز نخرے نہیں، سادگی، مکر و فریب نہیں جانتے، کسی کو دھوکہ دینا نہیں جانتے، ان کے اندر امانت تھی، امانت داری تھی، سچائی تھی، مکر و فریب سے، جھوٹ سے دور بھاگتے تھے۔ اسی بات کو سیرت النبی کے موضوع کی مایہ ناز کتاب الرحیق المختوم کے مصنف شیخ صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ یہی وہ اخلاق فاضلہ تھے، یہی وہ اخلاق فاضلہ تھے جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اہل عرب کو پوری دنیا کی سیادت، پوری دنیا کی قیادت، پوری دنیا کی رہبری اور نبوت و رسالت کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا۔ یہ ساری خوبیاں تھیں جن کی بنیاد پر اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، اور یہ جو اخلاق فاضلہ تھے، اچھے اخلاق تھے، اس میں تھوڑی سی اصلاح کر کے، اس میں سدھار پیدا کر کے انسانی معاشرے کے لیے بہتر طریقے پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اللہ کے رسول کی ولادت سے پہلے آپ کے چچا، آپ کے پردادا، آپ کے دادا عبد المطلب کے ساتھ جو خانہ کعبہ کے تعلق سے دو مشہور واقعات پیش آئے تھے، زمزم کا کنواں کھودنے کے تعلق سے اور اصحاب الفیل کے تعلق سے جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ سیرت النبی کے موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب آخر میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیرت النبی کے موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔